بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے دھاندلی کیسے ہوتی ہے اور کیسے روکا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس پہ آج ہم تفصیلاً کیسے گفتگو ہوتی کریں ہے گے، اور اسے کیسے روکا اور جو جائے۔ بھی سیاسی کارکن ہیں یہ بہت ہی اور یا پھر جو ہے وہ جو بھی سیاسی جو بھی کارکن ہیں ورکرز اور ہیں ان کے سیاسی لیے رہنما بہت ہیں، ہی اہمیت کی پارٹیز ہیں، حامل ہے یہ بہت کہ ہی ان کے ویڈیو لیے اہمیت کی حامل ہے کہ وہ کیسے دھاندلی ہوتی کیسے ہے اور سب انہیں سے روکا پہلے کیسے جی جائے گا اور پولنگ کیسے روکا ایجنٹ کا جاتا ہے۔ اہم کردار دراصل اس میں پولنگ ہوگا ایجنٹ کا اہم کردار ہوگا۔ دھاندلی کو روکنے اگر میں۔ ایک کینڈیڈیٹ کو اگر ایک حلقے کینڈیڈیٹ کے میں حلقے میں 150 پولنگ اسٹیشن ہیں 150 پولنگ تو اس اسٹیشن کے بنے ہیں 150 پولنگ ایجنٹس تو ہوں گے، اس کے وہ 150 پولنگ ایجنٹس یہ ایجنٹس بات ہوں گے، یقینی بنائیں گے۔ وہ ایجنٹس یہ بات یقینی بنائیں گے جن کو ووٹ پڑا ہے اس تک پہنچے اور ان کی گنتی ٹھیک ہو۔ ہر امیدوار کے جتنے پولنگ ہوں گے اتنے ہی پولنگ ایجنٹ ہوں گے۔ اب موجودہ حالات میں جہاں پر کاغذ چھینے بھی گئے اور مسترد ہوئے اور سختی بھی کی جا رہی ہے، پولیس گرفتار بھی کر رہی ہے، انتظامیہ دھاندلی کا طریقہ اختیار کر رہی ہے، پنجاب میں ایک پارٹی کے علاوہ سب کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر پولنگ ایجنٹ کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، یہ ویلاگ اس کے بارے میں ہے۔ نمبر 1 جی، جیسے ہی آپ الیکشن کمیشن کو اپنے پولنگ ایجنٹ کا نام دیں، ان کو لسٹیں دیں، فوری طور پر پولنگ ایجنٹ کے فون نمبر بند کروا دیں تاکہ ان کو ٹریس نہ کیا جائے، ان سے رابطہ نہ کیا جائے، ان کو اغوا نہ کیا جائے۔ جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر مجھے زیادہ ووٹ پڑنے ہیں کیونکہ مخالفین اس کو زیادہ ٹارگٹ کریں گے، وہاں پہ آپ خصوصاً یہ کریں کہ وہاں پہ نمبر بند کروا دیں اور جو ہے تاکہ ان کا کسی سے رابطہ نہ ہو سکے، ان کو اغوا نہ کیا جائے، ان کو دھمکی نہ دی جائے، ان کو پریشرائز نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جب پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن لے کر جائیں تو احتیاط سے لے کر جائیں، پبلک کے ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر تک پہنچ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکے۔ جو پریزائڈنگ آفیسر ایک آفیسر ہوتا ہے جو پولنگ اسٹیشن کا انچارج ہوتا ہے، اس کے دستخط ہوتے ہیں تو چیزیں کلیئرٹی کی طرف جاتی ہیں، یعنی اس کے دستخط سے ہی آپ کو فارم 45 ملے گا، اس کے دستخط سے ہی آپ کو بکس ایشو ہوتی ہیں۔ بکس کہتے ہیں جی جو آپ کے ووٹس ہوتے ہیں، جو آپ کی پرچی ہوتی ہے، جس کے اوپر آپ سٹیپ کرتے ہیں، جس کو آپ ووٹ کہتے ہیں، اس کی بکس بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی الگ ہوتی ہے اور قومی اسمبلی کی الگ ہوتی ہے۔ جو صوبائی اسمبلی کا رنگ ہوتا ہے، اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سفید، اور جو قومی اسمبلی کا ہوتا ہے وہ سبز ہوتا ہے، سبز رنگ کی پرچیاں ہوتی ہیں جو بکس ہوتی ہیں۔ یہ بکس جو ہوتی ہیں یہ پریزائڈنگ آفیسر جو انچارج ہوتا ہے نا پولنگ اسٹیشن کا، اس کو ملتی ہیں۔ یہ پریزائڈنگ آفیسر نے اس پر سائن کرنے ہوتے ہیں، اور جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ بھی اس کتاب پر سائن کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی اس پولنگ اسٹیشن پہ جماعتیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہوتی ہیں، اس کے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہ تمام جتنے ہوں گے وہاں پہ پولنگ ایجنٹ، جتنی سیاسی جماعتیں ہوں گے پولنگ ایجنٹ ہوں گے، اور وہ اس بک پر سائن کریں گے، اور بک پر سائن کریں گے اور اس کے بعد وہ بک جاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پریزائڈنگ آفیسر ایک پولنگ ایجنٹ کو جو ہے وہ وہاں پہ سائن کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی اگر اسے مزید کلیئر کر دیں، تفصیل کی جانب جائیں، تو ہم شروع سے چلتے ہیں کہ اگر جب ایک پولنگ ایجنٹ پہنچ گیا جی پولنگ اسٹیشن، وہاں پر جا کر بیٹھ گیا ہے، اور لوگوں پر انہیں نظر رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں انتظامیہ جس پارٹی سے ملی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو جتوانے کی کوشش کرتی ہے، تو دوسری تمام پارٹیز کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں، مثال کے طور پر جیسے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہوگئے، پنجاب پیپل پارٹی ہوگی، ٹی ایل پی ہوگی، جماعت اسلامی ہوگی، ان سب کو اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن کے پولنگ ایجنٹ کو اپنے اپنے رابطے کے ساتھ بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ان تمام پولنگ ایجنٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے گا، اور وہ اتحاد کریں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اس دھاندلی کو روکیں گے۔ وہ وہاں بیٹھیں اور ایک منٹ کے لیے بھی نظر نہ ہٹائیں، نہ وہ ڈبے سے، نہ پریزائڈنگ آفیسر سے، نہ ووٹر سے، کہیں سے بھی انہوں نے جو ہے وہ نظر نہیں اٹھانی، اور دیکھتے چلے جائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ بڑی احتیاط سے ہر چیز کو مانیٹر کریں، ہر چیز کے اوپر نظر رکھیں۔ بکس جو جاری ہوتی ہیں نا، جو ووٹس کی بک جاری ہوتی ہیں،
بعض اوقات یہ کرتے ہیں پریزیڈنگ آفیسر کہ وہ 10-12 کے اوپر سائن کروا لیتے ہیں ایجنٹ کے، یار یہ بھی لگ جانی ہے، یہ بھی لگ جانی ہے، آپ جلدی جلدی سائن کر دیں۔ اصل میں پولنگ ایجنٹ کے سائن کے بغیر بکس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیں، مثال کے طور پر ایک پولنگ اسٹیشن پر مختلف سیاسی جماعتوں کے 6 پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جو ہے نا وہ پولنگ اسٹیشن ہے، اس پہ 6 بیٹھے ہوئے ہیں پولنگ ایجنٹ، ٹھیک ہے۔ جب بک ایشو ہوگی تو ان کے بھی دستخط ہوں گے اور پریزیڈنگ آفیسر کے بھی دستخط ہوں گے، دونوں کے دستخط ہوں گے تو پھر بک جو ہے وہ ایشو ہوگی۔ دونوں میں سے کسی کے اگر ایک کے نہ ہوئے تو وہ بک کسی کام کی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور باقی جو فار ایگزامپل 10 بکس پہ آپ نے سائن کر دیے، 6 وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 10 بکس پہ جلدی جلدی جو پریزیڈنگ آفیسر نے سائن کروا لیے، ان میں سے شام تک 6 بکس استعمال ہوگی اور 4 رہ گئی۔ جو 4 رہ گئی ہیں نا وہ رات کے بعد استعمال ہو جائیں گی اور ان پر ٹھپے لگ جائیں گے اور وہ آپ کے خلاف استعمال ہو جائیں گی۔ وہ آپ کی جو پارٹی ہے نا، اس کی مخالف جو پارٹی ہوگی جسے انتظامیہ چاہے گی، وہ اس کے جو ہے وہ وہاں پہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد لہٰذا جتنی بکس کی ضرورت پڑے اتنی کے اوپر ہی دستخط کرنے ہیں، ایک کے اوپر کروا لیں وہ استعمال ہو جائے گی تو پھر دوسرے کے اوپر کروا لیں۔ اس طریقے سے آپ نے وہاں پہ یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، جیسی ووٹنگ ختم ہو، جب ووٹنگ ہو رہی ہے اس بیچ باہر نہیں جانا، باہر قیامت آ جائے، گولی چل جائے، لڑائی ہو جائے، شور ہو جائے، کچھ بھی ہو، آپ نے باہر نہیں جانا اور وہ نظر جو ہے اپنے ڈبے کے اوپر، ساری کارروائی کے اوپر پولنگ اسٹیشن سے باہر نہیں جانا۔ سب نے جو ہے وہاں پہ نظر رکھنی ہے۔ نیکسٹ، ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد تو پھر پریزیڈنگ آفیسر کی موجودگی میں، پولنگ سٹاف کی موجودگی میں، پولنگ عملہ کا جتنا بھی ہوگا ان کی موجودگی میں گنتی کا عمل شروع ہوگا اور یہ تمام پولنگ ایجنٹس بیٹھیں گے اور بیٹھ کر گنتی کریں گے۔ یہ 1 مرتبہ گنتی ہوئی، 2 مرتبہ گنتی ہوئی، 3 مرتبہ تسلی سے گنتی کرنے کے بعد آپ نے رزلٹ جو ہے وہ کچے کاغذ پہ آپ نے نہیں لینا جی، کہیں پہ بھی کچے کاغذ پہ آپ نے رزلٹ نہیں لینا، آپ نے رزلٹ لینا ہے فارم 45 پہ، ٹھیک ہے۔ وہی فارم چلنے والا، کسی بھی آپ دوسرے کاغذ پہ لاکھ سائن کروا لیں، فارم 45 نہیں ہوگا تو آپ کا کسی کام کے نہیں ہے۔ فارم 45 کے اوپر آپ نے سائن ہوتے ہیں اور پریزیڈنگ آفیسر دستخط اس پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دستخط جب کریں گے تو اپنے کچی سیاہی استعمال نہیں کرنی، وہاں پہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی، کچی پین والا سیاہی استعمال نہیں کرنا جو کہ آپ آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ مٹ جائے اور بعد میں وہ کہیں کہ جی رزلٹ اس کے اوپر موجود ہے لیکن اس کے اوپر پریزیڈنگ آفیسر دستخط موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ نے مصدقہ کاپی لینی ہوتا ہے۔ کیا ہے کہ ایک کاپی لیتے ہیں، جو ہے وہ ایک کاپی جو ہے وہ پریزیڈنگ آفیسر لے جاتا ہے، جو وہ RO کے دفتر میں لے کر جمع کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مین دفتر ہوتا ہے جہاں پر سارے رزلٹ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کے جو ایجنٹ ہوں گے جو وہ RO دفتر میں جمع کروائے گا، اس کے اوپر آپ کے ایجنٹ کے سائن ہوں گے، تمام ایجنٹس کے سائن ہوں گے وہاں پہ، اور وہ RO دفتر میں جمع کروائے گا اور وہ سارے رزلٹ اکٹھے کر کے نتیجہ بول دیتے ہیں۔ ایک کاپی تمام پولنگ ایجنٹس کو دی جاتی ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کس کس پارٹی کو، فار ایگزامپل مسلم لیگ نون کو 52 مل گئے، TLP کو 54 مل گئے، PTI کو 57 مل گئے، اس طریقے سے جو ووٹ ہیں اوپر لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اس کے بعد یہ ووٹ اس میں لکھ دیے جائیں گے، تصدیق لی پریزیڈنگ آفیسر جو ہے وہ اس کے اوپر سائن کرے گا۔ سائن آپ نے چیک کرنے ہیں کہ وہ جو ووٹ کی بیک سائڈ پہ کر رہا ہے وہی سائن ہے، وہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی اور سائن اور وہاں پہ یہ کوئی اور سائن آپ کو کر دے، وہ سائن بھی آپ کے نہیں چلنے والے۔ جو آپ کو کاپی دی جاتی ہے وہ فارم 45 کی ہوگی اور کوشش کریں کہ بال پوائنٹ اور اچھی پینسل جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ اب آپ کے ہاتھ میں جی آ گیا رزلٹ، ہار جیت ایک الگ چیز ہے، یہ رزلٹ آپ کو پہنچانا ہے اپنی پارٹی تک، باہر آپ کی پارٹی کے کارکن موجود ہوں گے۔ دیکھیں اس ملک میں ابھی کاغذات نامزدگی چھینے گئے، کیا یہ مشکل ہے کہ پولنگ ایجنٹ باہر نکلے اس سے فارم 45 چھین لیا جائے؟ یہ امپوسیبل نہیں ہے، بالکل ممکن ہے، چھینا جا سکتا ہے، لیکن فارم 45 کو آپ نے چھیننے نہیں دینا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو باہر مختلف پارٹی کے کارکن کھڑے ہوئے ہیں نا، اور جو لوگ رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، پولنگ اسٹیشن سے نکلیں اور سیدھا آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ہجوم کے اندر پہنچ جائیں، اپنی
ہجوم کے اندر ہی میں، کیونکہ وہاں پہ کوئی آپ سے فارم 45 نہ چھین جائے، وہاں پہ آپ پارٹی کے جو ہے وہ کارکنوں کے ساتھ ہی پارٹی کے آفس تک پہنچ جائیں، جو مین آفس ہوگا امیدوار کا بنا ہوا، اس میں جا کر یہ فارم 45 آپ نے جمع کروا دینا ہے۔ یہ فارم 45 جو ہے یہ لائف لائن ہے۔ فارم 45 ادھر ادھر ہو گیا تو کل کسی بھی جگہ پر آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے تو جو کچھ مرضی کر لیں، آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک ایم پی اے کے نیچے 100 پولنگ اسٹیشن ہیں، اگر وہ 100 پولنگ اسٹیشن کی مصدقہ کاپی ان کے دفتر میں پہنچ چکی ہیں اور ان کے دھاندلی ہو جائے تو وہ کل کسی بھی عدالت میں جا کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے الیکشن جیتا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے فارم 45 کی شکل میں، تو کم از کم اس کے پاس قانونی کارروائی کا جواز موجود ہوگا۔ پولنگ ایجنٹ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ٹائم پہ صبح پہنچیں، وقت پہ وہاں پہ پہنچیں، اور وقت پہ پہنچنے کے بعد وہ خیال رکھیں کہ یہ سارا دن کیا ہو رہا ہے، اور ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں۔ اور جتنے بھی ہیں مطلب کہ کسی کو بھی، کسی انتظامیہ کو جو کسی بھی پارٹی کو جتوانا چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لیے سب سے بڑی اور سب سے مشکل ایک ان کے راستے میں اٹک جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے پبلک۔ اب مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ ووٹر باہر نہ آئے، لیکن آپ نے باہر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ امانت ہے۔ یہ قومی اسمبلی کا صدر منتخب کرنے کے لیے 5 سال کے بعد آپ کے پاس ایک بطور امانت ہوتا ہے، اور امانت آپ نے دینی ہوتی ہے، چاہے کسی کو بھی دیں، لیکن آپ نے اپنی ضمیر کے مطابق وہ امانت دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ پولنگ ایجنٹ بہرحال پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ جو میرے پاس معلومات تھی میں نے کوشش کی آپ کو بہتر سمجھا سکوں۔ اس کے بعد مجھے اس بات کی امید ضرور ہے کہ پاکستان کا نظام یہ ضرور لحاظ کرے گا، جتنی عوام میں نکلیں گے اس بات کی امید ضرور ہے کہ پاکستان کا نظام یہ ضرور لحاظ کرے گا کہ پاکستان عوام اتنی تعداد میں نکلے ہیں اور انہوں نے اپنی آواز سنائی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔